کرنے کی کوشش کریں۔ اب یاد رکھیں کہ معتکف کے لیے مسجد سے بلا عذر باہر نکلنا ممنوع ہوتا ہے۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر انسان بغیر کسی حاجت کے مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر گیا، چاہے بھول کر ہی نکل گیا ہو، اس کا اعتکاف فوراً ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اب تو مسجد کی چار دیواری میں وضو خانے بھی ہیں، استنجا خانے بھی ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے دور میں نہیں ہوتی تھیں تو لوگوں کو مسجد سے باہر نکلنا پڑتا تھا اور جا کے وہ قضاء حاجت وغیرہ پوری کرتے تھے۔ اب یہ تمام معاملات مسجد کی چار دیواری میں ہیں، لہذا اب مسجد سے بلا عذر باہر نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ انہی جو مقامات ہیں ان میں فراغت وغیرہ حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر بالفرض کسی مسجد کے استنجا خانے وغیرہ ایسے ہیں کہ وہاں پر طبیعت کراہت کرتی ہے، گھن محسوس ہوتی ہے، اور وہاں پر یا رش بہت زیادہ ہے اور قضاء حاجت بہت شدید ہے، تو چند یہ ضرورتیں ہیں جن کی بنا پر باہر نکلا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر پیشاب کی شدید حاجت ہے، قضاء حاجت ہے، یا مطلب مثال کے طور پر نہانے کی حاجت ہو گئی، غسل واجب ہو گیا اور مسجد میں نہانے کا انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں باہر جایا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی حاجت پوری ہو فوراً اپنے مسجد میں واپس آ جائیں، اور اس میں بھی اگر ایک مقام قریب ہے ایک دور ہے تو دور والے میں نہ جائیں بلکہ قریب والے میں جا کر اپنی حاجت کو پورا کریں اور فوراً مسجد میں آ جایا جائے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو وضو خانہ ہے یا استنجا خانہ ہے اس میں بلا عذر معتکف جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ وضو خانے وغیرہ پر اگر وہ مسجد کی چار دیواری کے اندر ہے بلا عذر جانا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن بلا ضرورت وہاں پر بیٹھنا وغیرہ جائز نہیں ہے۔ اپنے ضرورت کے لیے جائیں، یا جیسے ہاتھ وغیرہ دھونے گئے اور پھر فوراً اپنے اندر مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ مسجد کی مکمل طور پہ برکات حاصل ہوتی رہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بسا اوقات مسجد میں احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جس سے روزہ ٹوٹے گا اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، جس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ روزہ اعتکاف کے لیے شرط تھا، لہذا جس چیز سے روزہ ٹوٹے گا جب روزہ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ چونکہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی وجہ سے پھر اس سے مطلب اعتکاف پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اتنا مسئلہ ضرور ہے کہ اگر معتکف کی آنکھ کھلی اور اس نے محسوس کیا کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی اب مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ فوراً تیمم کرے، چاہے وہ قریبی جو مطلب فرش ہے سنگ مرمر کا اس سے کر لے، یا دیوار اگر چونے کی ہے تو چونے کی دیوار سے وہ فوراً تیمم کرے اور پھر وہ مسجد سے باہر نکل جائے، اور باہر نکل کے پھر کسی سے کپڑے وغیرہ منگائے، غسل وغیرہ کرنے کے بعد مسجد میں آئے۔ لہذا اگر کوئی شخص کو کسی کو احتلام ہوا اور وہ ویسے ہی لیٹا رہا تب بھی گناہگار ہوگا، اور بغیر تیمم کیے مسجد سے باہر نکلا تب بھی گناہگار ہوگا۔ لہذا فوراً اٹھنا ہے اور فوراً تیمم کر کے پھر باہر نکلنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوران اعتکاف دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، حتی الامکان دینی باتیں ہی کریں، دنیاوی باتیں کرنا بلا عذر مکروہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران حتی الامکان اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، خوب عبادات کرنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ معتکف کی دعا بہت مقبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کی برکت سے دوسروں کی بھی بخشش کا سامان کرتا ہے۔